هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في هول من اهوال المستقيم. ذہنی طور پر قوانین دست کر چکے ہیں، ذہنی طور پر ورنہ ویسے ہی یہ، لیکن یہ ذہن جو ہے نا وہ عجیب چیز ہے، اس کے اندر جو چیز جم جاتی ہے بس وہ چیز جم جاتی ہے. سارا انسان کا جو ہے نا وہ دار کام کس پر ہے؟ ذہن کا. ایک بات ذہن میں آ گئی یہ کروں گا تو وہ کرتا ہے، اور اگر آسان سے آسان کام ہے لیکن یہ کہ نہیں ہو سکتا ہے، ذہن کہتا ہے لیکن نہیں ہو سکتا. ذہن کے اوپر بہت بڑا دام ہے. یہ بھی اللہ پاک کے فضل و کرم ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ چیز ہمیں یعنی عقل اور ذہن عطا فرمایا ہے. تو تھوڑی سی بات عرض کر دوں گا کیونکہ آپ لوگوں کے ذہن میں، میرے ذہن میں سب میں جو ہے 9:45 بج چکے ہیں، گویا رات دیر ہو گئی ہے. حالانکہ ہوا کل جتنا ہی ہے لیکن ایسا لگتا ہے جیسے آج عصر کی نماز بہت دیر سے پڑھی اور عشاء کی نماز بھی بہت دیر سے ہوئی. دیکھا یہ ذہن کام کر رہا ہے. کیا کام کر رہا ہے؟ ذہن کام کر رہا ہے. اتنا بڑا یہ اللہ پاک کی قدرت تو دیکھیے. اللہ پاک کی یہ قدرت ہے. حاجی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے لکھا یا پوچھا کہ حضرت جو ہے نماز کے اندر تو اللہ جل شانہ کی طرف دھیان رکھنا چاہیے، خشوع اور خضوع، لیکن میں جو نماز پڑھنا پڑھتا ہوں تو بس ایسا وہی رکھتا ہوں، لیکن خیال اس وقت زیادہ ادھر سے ادھر آتے ہیں. فرمایا بھی قدرت الہی کی دیکھیے تو صحیح، اللہ نے ایک دماغ کو سمندر بنایا ہے کہ اس میں ہر قسم کے خیالات آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھیے اس کو، اور اس لائن سے اللہ تعالیٰ کی ضرورت کیجیے کہ اللہ جل شانہ اتنا بڑا قادر ہے تو ذہن چھوٹا سا ہے اور اس کے اندر جو ہے کتنی ہزاروں چیزیں آگے اس میں. یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی کا مناظرہ ہوا بہت بڑے عالم سے، ہے نا، تو ان کو یہ سوال کیا کہ تمہارے یہاں عرش الہی جو ہوتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہے عرش الہی کے بارے میں، تمہارے اوپر عرش کے اندر ساری چیز لکھی ہوئی ہے، دنیا کی پیدائش سے لے کر دنیا ختم ہونے تک پہلے کی اور باتیں وہ سب لکھی اور جزئی طور پر لکھی. کچھ اتنا بڑا عرش الہی ہوگا اس میں یہ ساری چیز آ گئی، کتنی چیزیں، اور پھر ہر مخلوق کی ہر ایک کا کمپیوٹر ہے اس میں، ہے نا، تمہارا میرا سب کا الگ الگ نام کے ساتھ، ہے نا. اور پھر آدم علیہ السلام سے قیامت تک انبین انسان. تو وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا اس کو جواب دینا چاہیے، لیکن اب یہ میں اس کو کہا حدیث پاک سناؤں گا کسی کو مسلم ہے تو سمجھے گا نہیں، تو اس کو بتایا کہ آپ تو ماشاء اللہ بڑے ذہین ہیں، بہت ہوشیار ہے، ملکوں کا آپ نے دورہ کیا، تعریف کی تو وہ سمجھ گئے کہ اب یہ حق نہیں ہے، اس لیے میری تعریف کر رہے ہیں. تو ذرا خوش ہو گیا، آدمی کو کھلاتے ہیں ذرا کھل ہی جاتا خوب جلدی انسان ہوا بھرتے ہیں کہ جب پھٹتا ہے تو اتنا آواز کر کے پھٹتا ہے کہ پوچھو نہیں آگے. تو اس کو کہا کہ آپ نے بمبئی بھی دیکھا ہوگا، کلکتہ بھی دیکھا ہوگا. ہاں کلکتہ بھی دیکھا ہے، گلی گلی میں جانتا ہوں، سب آپ محفوظ ہے. کہاں آگرہ بھی دیکھا ہوگا، کہاں وہاں تاج محل اور علی گڑھ اور پھر دوسری کنٹریوں کا نام لیا گیا، سب دیکھا گیا. تو تمہارا قاسم تمہارا دماغ جو ہے نا آپریشن کر کے پوچھو ڈاکٹر کو اتنا سا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے؟ اس میں سارا کلکتہ کیسے آ گیا، سارا بمبئی کیسے آ گیا، ساری چیز کیسے آ گئی، بیچارے کہ منہ اتنا سا ہو گیا. کہا کہ عرش الہی کی نظیر تو تمہارے ذہن کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے مثال یہاں پیدا کی ہے تمہارے، وہاں تک کہاں جاتے ہو؟ عرش الہی سے یعنی عرش الہی یہ نہیں ہے لیکن عرش الہی کی مثال ہے. اتنی سے ذہن کے اندر جو ہے اتنے ملک تمہیں اور اتنے آدمی کی یاد، اور آپ بھی دیکھ لیجیے، آپ اپنے کو کتنے ٹیلی فون نمبر آپ کو یاد ہوں گے. حافظ لوگوں کو بچے 30 پارے قرآن پاک کے اتنی سی چیزیں رکھے ہوئے ہیں، اور محدثین جنہوں نے لاکھ حدیث 10 لاکھ حدیث ان کو زبانی یاد اتنے سے ذہن میں. اور اگر آپ کو اور ہمیں اگر حدیث سے 10 لاکھ یاد نہیں ہے تو پھر آج 10 لاکھ چیزیں تو یاد ہوگی نا، کتنا حصہ آتا ہے، کیا ہو کیسا یہ. وہی اللہ پاک حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ فرمایا اپنے مرید سے کہ اس وقت اگر نماز میں بہت خیال آئے تو یوں مراقبہ کرو کہ اللہ پاک کی بہت بڑی قدرت ہے سارا دن سامنے. تو بھائی آ گئی بات سمجھ میں نے کہا کہ تمہارے اور میرے ذہن کے اندر یہ وقت ہو گیا ہے تو میں لمبی بات نہیں کرتا، ہے نا. پہلی بات تو یہ بتا دوں، آگے بات سننے کی، جمعہ کے دن جو بیان ہوا تھا نماز کے بارے میں، یعنی اللہ جل شانہ کی ذات کے بارے میں، اس کا خوب خیال رکھو. گھروں میں شاید عورتیں بھی سنتی ہوگی تو ان کو بھی کہہ دوں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم لوگوں سے بھی سوال ہوگا کہ تمہارے بچوں نے نماز پڑھی کہ نہیں، عورتوں سے بھی سوال ہوگا.
اور کبھی جو ہے کوئی مستحق یہ کہہ سکتا ہے کہ عورت مرد کے بارے میں بھی عورت سے سوال ہوگا، کیونکہ آج کل مرد جو ہے وہ عورت کے اوپر ہوگی، ہے نا؟ تو اسی کا چلتا ہے نا ویسے یہ تو تمہیں ہوں ہم جی کچن میں بھائی کیا پکائیں گے؟ دیکھا اگر مم پکاؤ اگر بات سن گوشت نہیں ہے تمہیں ہوں ہم جی میں نے خبر کیوں پکاؤں گا. اور جب اب تو باہر کی دنیا میں بھی وہ آ گئی آگے، ہے نا؟ تو کلکم راعین و کلکم مسئول رعیتہ، رائی کہتے ہیں بکری کے چرانے والے چرواہے کو. ہر بکری کا سوال جو ہے نا مالک کس سے چرواہے سے کرے گا نا. تو یہ میں کہتا اب تو عورت جو ہے مالکہ بن گئی تو اس سے سوال ہوگا کہ شوہر نے نماز پڑھی کی. یہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ شوہر کو سوال تو عورت کی نماز پڑھی کی، لیکن اب یوں ہو گیا تو اب یہ مستحق یوں بھی کہتے ہیں کہ اب عورتوں سے سوال ہوگا کہ تو نے تیرے شوہر کو اٹھا کر بھیجا گی مسجد میں. یہ ماں بہنیں بھی خیال رکھے. دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ فریضہ ادا ہو جائے گا، دوسرا ثواب ملے گا آپ کو دو نماز کا، کہ اپنے شوہر کو اٹھایا اور خود بھی نماز پڑھی اور شوہر نے نماز پڑھی فجر کی، دو نمازوں کا ثواب لے لو، ہے نا؟ یہ ہے. اور اگر شوہر دو نمازوں کے ثواب چاہتے ہیں تو بھی ہے، خود بھی نماز پڑھے اور اپنی عورت کو اٹھائے دو نماز کا ثواب ہوتے. لیکن عورتیں جو ہے چونکہ جماعت میں جاتی نہیں ہیں تو اس ثواب سے محروم ہوتی ہے، تو وہ عورت کی وہ مرد کی جماعت والی نماز وہ لے لے. یہ مرد کے پاس تو رہے گی لیکن مرد جماعت سے نماز پڑھ کر آیا نا اس کو ثواب ملے گا. کتنی بڑی بات ہے، گھر بیٹھے بیٹھے ہمارے کتنی اچھی بات ہے. تو ہر عورتوں کو بھی میں کہتا ہوں جو گھر میں ماں بہنیں مسکراہٹ سن رہی ہوگی ان کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ صبح کے وقت اپنے بالغ بچوں کو اپنے شوہروں کو اٹھا کر جو ہے مسجد بھیجے. اس میں بڑی برکت ہوگی. اس میں سب سے بڑی برکت یہ تعویذ لینے نہیں جانا پڑے گا. تعویذ لینے نہیں جانا پڑے گا. تعویذ لینے اس لیے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے نا تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں. یہ جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ خداوند قدوس کے احکام کو چھوڑ دینے سے ہوتا ہے. نماز تو بہت بڑا رکن ہے، جماعت تو بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے نا، ایک بزرگ کہتے ہیں میں ایک مکروہ کام کر لیتا ہوں تو میں نے ایک بلی پالی ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں وہ آتی نہیں ہے گھر میں. ایک مکروہ کر لیتا ہوں جو اس سے توبہ کر لیتا ہوں تو پھر وہ آتی ہے. وہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا. اللہ والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ دوسری قسم کا ہوتا ہے، عجیب قسم کا. ان کی یہ ساری مصیبتیں ہے نا یہ ہے. تو بھائی عورتیں جو ہے وہ اٹھائے مردوں کو اور اپنے بالغ اولاد کو اور اٹھا کر مسجد کے اندر بھیجے جاؤ نماز پڑھنے کے لیے. ماشاء اللہ آگے بات نماز پڑھ جا رہا. آپ حضرات سے کہتا ہوں آگے بات سنیں گے. اب تو جو ہے ہر جگہ پر اللہ کے فضل و کرم سے مسجد سب جگہ قریب میں لگی ہوئی ہے. آپ کو ایسا تو ہے ہی نہیں کہ بھائی 2 میل چل کے جانا پڑے گا. میرا خیال یہ ہے کہ آپ سب جگہ کے اوپر جو ہے قریب میں جو ہے کار کے ذریعے سے 5-5 منٹ پر مسجد کا راستہ مل جائے گا. 5-5 منٹ پر سب جگہ کے اوپر یہ تو جاؤ مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھو. کتنی بڑی جمعہ بیان سنا تھا آپ نے. اللہ کے شانوں کو دیدار ہوگا جنت میں اور جنت کا یہ وقت ہے یہ اسی کو لذت آئے گی جس نے یہ ہے. اور پھر ایک بات دوسری بھی حدیث پاک میں آتی ہے بھائی آگے بات سن میں کہ فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے صبح کی نماز میں. جو رات بھر ڈیوٹی پر ہوتے تھے نا 2 فرشتے تو اب وہ جا رہے ہیں اور دوسرے اس وقت آ جاتے ہیں ان کی جگہ پر آ جاتے ہیں. بھائی آپ جو ہے وہ نائٹ شفٹ کرتے ہیں اور ڈے شفٹ کرتے ہیں کیونکہ جن لوگوں نے نائٹ شفٹ کی تو اب وہ جا رہے ہیں 6 بجے تو 6 بجے سے 5 منٹ پہلے دوسرے بھی آ گئے ہیں اس جگہ پر. تو نائٹ شفٹ والے جو ہے وہ جا رہے ہیں فرشتے وہاں بھی شفٹ نائٹ شفٹ والے. حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف اور سیاہ فتنہ میں روایت ملے گی کہ نائٹ شفٹ والے فرشتے جو ہے فجر کی نماز کے وقت جاتے ہیں اور اسی وقت وہ دوسرے آ جاتے ہیں. پھر یہ جو فجر کی نماز میں جو آئے اور جو چلے گئے رات والے اب یہ فجر کی نماز میں جو آئے وہ کب تک رہیں گے؟ عصر تک آئیں گے. پھر عصر میں شفٹ بدلے گی. کب بدلے گی؟ عصر میں پھر وہ رات والے آ جائیں گے اور یہ دن والے چلے جائیں گے. تو جب فجر میں جب جاتے ہیں فرشتے تو پوچھتے میرا بندہ کیا کرتا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا. پھر عصر میں جب ہے نا جاتے اور پھر جو عصر کے وقت جو ہے تو ان سے پوچھتے ہیں میرا بندہ کیا کر نماز پڑھتا ہے. جو بھی آتا ہے نماز پڑھ نماز کا میرا بندہ نماز ہی پڑھتا ہے بس گوارے میں جنت دے دی. حالانکہ اللہ علام الغیوب ہے وہ جاننے کے لیے سوال نہیں کرتے ہیں. نعوذ باللہ عقیدے کو ٹھیک رکھنا. لیکن ایسے میں کیا کرتے ہیں کہ فرشتوں کو انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا نا تو فرشتوں نے کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں کہ جو خون فتح مچائے گی اور فساد کرے گی دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ عالم اعلیٰ تعالم میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. وہ ایسا بھی کرے گی اور ایسا بھی کرے گی. تو اب یہ جو ہے ایک مرتبہ فرشتوں نے جو کہہ دیا آگئی بات سن قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں جو خون بہائے گی. تو اس ایک مرتبہ کہنے سے لاکھوں مرتبہ اس کو روزانہ جواب مل رہا ہے. یہ وہی ہے. اور پوچھتے ہیں انہیں سے کتنی حدیثیں ایسی آتی ہیں نا یہ جو اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں چاہے واز ہو ذکر اللہ ہو صبح کی مجلس سامنے فرشتے یہاں سے لے کر سماع دنیا تک لگ جاتے ہیں. پھر وہ اللہ جل شانہ کے پاس جاتے ہیں
کیا کرتے تھے؟ کہا ذکر کرتے تھے. تو کہا انہوں نے مجھے دیکھا؟ کہا دیکھا تو نہیں. کہا اگر دیکھ لیتے تو ان کا ذکر اور بھی بہت ہی عجیب ہو جاتا. فرمایا وہ جو ہے وہ کس سے ڈرتے ہیں؟ کہا وہ جہنم سے ڈرتے ہیں. کہا جہنم کو دیکھیے؟ جہنم تو انہوں نے دیکھی نہیں. کہا دیکھتے تو؟ کہا دیکھتے تو پھر اس سے زیادہ ڈرتے. پھر کہا وہ کس چیز کی امید کرتے ہیں؟ کہا جنت کی. کہا جنت دیکھی انہوں نے؟ کہا جنت نہیں دیکھی. کہا دیکھ لیتے تو؟ کہا دیکھ لیتے تو پھر اور زیادہ رغبت کرتے اور مانگتے آگے اور زیادہ رغبت کرتے اور جنت اور جہنم کسی چیز کو دیکھی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہو اس مجلس کے سارے لوگوں کو میں نے بخش دیا. گواہ کس کو بناتے ہیں؟ فرشتے. جنہوں نے اعتراض کیا انہیں کو گواہ بناتے. جنہوں نے اعتراض کیا تھا نا اسی کو گواہ رہنا. تو تم ہی نے کہا میں تو اللہ پر کوئی ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے تم ہی کہتے ہیں کہ وہ ذکر کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ گواہ رہی ہو, میں نے اس کو بخش دیا. تو ایک فرشتہ پھر آخر میں جاتا تھا. تو اس میں ایک آدمی تو ایسا تھا کہ جو مجلس میں آیا تھا لیکن وہ تو ایسا ہی کوئی اپنے کام کے لیے آیا تھا. مسجد میں چپل بھول گیا تھا تو وہ لینے کے لیے آیا تھا مثال کے طور پر, یا گھڑی بھول گیا تھا وہ لینے کے لیے آیا تھا. لیکن دیکھا کہ اب اچھا لگتا نہیں ہے تو بیٹھ گیا. تو کہا کہ یہ میرے ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان میں ایسا بھی بیٹھنے والے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. شنیدم کے در روز امید امین بدارا بنے کا بھی رخصت کریم. شادی کہتے ہیں میں نے سنا امید امید میں قیامت کے دن میں بروں کے ساتھ اچھوں کے ساتھ بروں کو بھی بخشش ہو جائے گی جو اس میں لگے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے اندر یہ بیٹھ بھی بیٹھا ہے اس کی بخشش ہو گئی تم گوا رہی ہو فرشتے کو. ایسے بہت دیکھا. ایک مرتبہ فرشتے نے کہا کہ آپ ایسے کو پیدا کرتے جو خون بہاتے. اب لاکھوں مرتبہ سنتے جاؤ اور گواہ انہیں کو بناتے ہیں جنت کے لیے جاتے. بھاری بات پڑ گئی نا گواہ. بھائی سمجھ آ رہی بات. تم یاد نہیں کر رہا تھا کہ وہ صبح اور فجر کی نماز میں فجر کی نماز میں شک بدلتی ہے. تو وہ آئے اور یہ گئے. تو آنے والوں نے بھی دیکھا نماز پڑھ رہے اور جانے والے بھی نماز میں دیکھ کر جا رہے ہیں. اب جو اثر میں آ رہے ہیں جو آ رہے ہیں وہ دیکھنے کے اثر میں ہے اور پھر جو جا رہے ہیں وہ بھی کیا ہے نماز پڑھ رہے ہیں. تو کہا یہاں یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کے اوقات تو مختلف ہوتے ہیں. کبھی کوئی آدمی دیر سے بھی نماز پڑھ لیتا ہے کبھی ہے نا کسی مجبوری سے. تو یہ مطلب نہیں ہے. مطلب ہے کہ وقت اثر مراد ہے. کیا مراد ہے؟ وقت اثر. یہ فرشتوں کو احاطہ ہے اس کا ہے نا. یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ نمازی ہے تو جب تک نماز نہیں پڑھتا ہے تب تک جو ہے وہ جاتا نہیں. اور بے نمازی ہے تو پھر اس کے متعلق یہ رپورٹ دیتے ہیں کہ آیا جب بھی وہ جو ہے سویا ہوا تھا آپ کی سیدھا نہیں کیا اور یہ گیا تب بھی سیدھا نہیں کیا. کتنی خراب بات ہے یہ. تو میرے بھائیو ابھی جو ہے فجر کی نماز اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو فرشتے کیا کہیں گے؟ سویا ہوا تھا. تو یہ ہے فجر کی نماز پڑھو اور پڑھنے کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھو. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مہربان مخلوقات میں ہمارے لیے نہیں ہے. آپ جانتے ہیں آپ کو ذرا بھی تکلیف اگر کسی کے معلوم ہو تو آپ کو پریشان ہو جائے. لیکن ایسے نبی نے فرمایا کہ آگ جلاؤ. کیا کرو؟ بہت ساری لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ اور یہاں جماعت میں تیار کروں اور پھر ایسے لوگوں کے پاس جاؤں کہ جو جماعت میں نہیں آتے ہیں ان کے گھر بار کو جلا دوں ہے نا. یہ منافقین کے مولا صحابہ کرام تو جماعت چھوڑتے نہیں تھے لیکن منافق تھے نا اس زمانے میں تو ہے نا. یہ تو یہ وہی آپ نے قیامت تک فرما دی تھی کہ جو اب جماعت کی اتنی اہمیت ہے کہ جو جماعت میں نہ آئے اس کے لیے اتنا بڑا کریم اور مہربان نبی یوں کہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ جلا دوں آگ لگا دوں. تو بھائی ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے نا کہ یہ شوہروں کو جو ہے اور اولادوں کو بھائی اولادوں کو مسجد کے اندر نماز اور آپ خود کوشش کریں. اور میں نے کہا بھائی کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کسی وقت جو ہے مسجدیں تھی نہیں. ابھی جو ہے اتنی مسجد ہے کہ ہر جگہ میں جب آیا تو جو ہے یہاں لشکر کے اندر کل جو ہے ایک چھوٹی سی مسجد تھی. پھر اس کے بعد اس کا دوسرا نمبر آیا کیونکہ وہاں سما نہیں سکتے تھے اور نماز جمعہ میں جھگڑا وغیرہ ہوتا تھا. دوسری مسجد ہوئی 30 سال پہلے آپ دیکھو تو 1-2 مسجد ہے نا. آج آپ کسی بھی میرا خیال یہ ہے کوئی ہوگا ایسا کہ جن کو قریب میں مسجد نہیں ملتی ہے. میں ایسا نہیں کہتا ہوں کوئی نہیں ہے لیکن اکثر ہی حصہ ایسا ہے کہ جن کو 5-7 منٹ میں کار کے ذریعے سے مسجد مل جاتی ہے. اب کوئی ہے ادھر؟ کچھ بھی نہیں. اللہ نے کار دی ہے. اللہ جل شانہ نے پیسہ دیا ہے پیٹرول دیا ہے سب دیا ہے. ابھی خالی وہیں جانا مسجد میں گرم پانی دیا ہے وضو کر لیا اور چلے گئے. اور بھائی آپ کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت اچھا بس اتنا کام کر لو 2 رکعت سنت پڑھ لو فجر کی اور 2 رکعت کیا پڑھ لو فرض پڑھ لو. اور امام کو بھی تاکید کر دی ہے شریعت نے کہ لمبی نماز نہ پڑھا ہے. لمبی نماز نہ پڑھا بلکہ اتنی پڑھے جتنی لوگ برداشت کر سکے ہے نا. یہ ہے حضرت گنگوئی اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جن کا اندازہ تقریباً 10 منٹ ہے کہ 10 منٹ میں فجر کی نماز کیا کرنی چاہیے 10 منٹ کے اندر اندر فجر کی نماز ختم کرنی چاہیے تاکہ کیا ہو جائے کہ بوڑھے ضعیف سب یہ ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی پر بہت غصہ ہوا، ایک مرتبہ لمبی نماز پڑھائی تھی کہ آپ کتنے میں ڈلو گے لوگوں نے، بڑے دل و قدر صاحب. تو یہ 5-10 منٹ لگتی ہے فرض پڑھتے ہوئے، اور سنت پڑھتے ہوئے 2-3 منٹ لگتی ہے. سنت چاہے گھر کر بولو چاہے کر بولو. اور پھر جب آپ نماز پڑھ کر سلام پھرانے کے ساتھ فوراً ہی چلے جاؤ. چاہے آپ تسبیحات نہ پڑھ سکے تو چلتے چلتے پڑھ رہے ہیں، نیند آ رہی ہے تو گھر جاؤ چلے جاؤ، لیکن یہ فریضہ اللہ کا ادا ہو جائے بس. یہ تو میرا بھائی دیکھو چکیو نہیں، اس کو بات نہ سمجھو، مجلس کی گرما گرمی نہ سمجھو. یہ بہت عجیب چیز ہے، جو اگر چھوکے تو موت آ گئی تو بہت 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 عجیب دولت چھپ گئی، بہت عجیب دولت چھپ گئی. آتا ہے حدیث پاک میں، کتابوں میں بزرگوں نے تشریح کی ہے کہ جو آدمی 5 وقت مسجد آتا جاتا ہے تو جب وہ مرتا ہے تو اس کو، تو مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ اس کے متعلق وہ پکا مومن ہے جو 5 وقت مسجد آ جاتا ہے. آزار الگ ہے، کبھی بیمار ہو جائے، کبھی بوڑھا ہو جائے، کبھی کچھ ہو جائے، کبھی کچھ ہو جائے. ہاں اس کے متعلق گواہی دو کہ یہ پکا مومن ہے، 5 وقت مسجد آتا جاتا ہے، بس یہ اس کے بتائیں. تو بھائی آگئی بات سنیے. دیکھو اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. جانتے ہو نہیں ہندی کا شعر ہے، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. سبھی سمجھے اس کا معنی؟ یہ اس کا معنی سمجھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کھیتی کی ہوگی، ایگریکلچر، جوار بوتے ہیں، گیہوں بوتے ہیں، چاول بوتے ہیں، پھر اس کی سیزن میں اس کے اوپر وہ لگ جاتا ہے، تو اس وقت یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہاں اس کی دیکھ بھال کی جائے. دانہ لگ جانے کے بعد، جب تک دانہ نہیں لگا تھا نا تب تک کچھ نہیں ہوتا رہا، لیکن دانہ لگ جائیں تو چور آ گئے وہاں. چور کون سے؟ چڑیا. چڑیا بھی چیسے ہے اور چور بھی چیسے ہے. اور وہ چڑیا آپ جانتے ہو، ہم نے تو دیکھی ہمارے کھیتوں کے اندر. جی ہم بھی ہمارے بھی کھیت میں بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ اگر آپ نے جو اس کی نگرانی، تو یہ 8 دن کے اندر سارا کھیت ختم ہے نا. ایک آدمی کے ہندی کا شعر ہے کہ بیچارے نے کھیت بویا اور خوب لگا، اور سارے لوگ جو ہے وہ اپنے کھیت کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور یہ بیچارہ سوچا رہا کہ دانے بڑے بڑے آ گئے دیکھ کر. پھر گیا 1 مہینے کے بعد تو ایک دانہ بھی نہیں ہے. تو پوچھا لوگوں کو کیا ہوا، تو کسی نے شعر پڑھ دیا، آپ پچھتائے کیا ہوئے جب چڑیا چگ گئی کھیت، ہے نا. یعنی اب تو چڑیا لے کر چلی گئی. تو بھائی جب موت آ جائے پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں. ایک دم آ گئی موت، یا موت نہیں تو کم از کم ایسی بیماری جس نے بستر پر ڈال دیا تو بھی افسوس. کیوں افسوس؟ اس لیے کہ اس بیماری کے بستر پر جماعت کا ثواب، اور اللہ تعالیٰ اسے خوش ہے کہ جو تندرستی میں کہاں مسجد میں جایا کرتا تھا، اب بیماری میں کہاں پڑ رہا ہے؟ بستر پر، ہے نا. تو اس کا یہ آمدنی جاری ہے، تو یہ پڑھتا تھا نا یہ. اور ابھی بھی اس کی خواہش ہے کہ یا اللہ ابھی اچھا ہو جاؤں، اب بھی جاؤں، اس کی خواہش ہے. تو بیمار ہو جاؤ گے تب بھی پچھتاؤ گے. اب جو ہے ہٹ بھی نہیں سکتے ہیں، پاؤں بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو بھائی جب تک پہنچ رہے تب تک چلا کرو. ہاں کبھی کبھی کوئی عذر ہو جائے تو وہ تو اللہ جل شان ہونے معاف فرمائے، وہ تو اللہ جانتے ہیں کہ تو حضرت پڑھنے والا ہے. آج آنکھ لگ گئی، آج بیمار ہو گیا، آج کچھ ہو گیا. بھائی ہوتا ہے نا آزاد انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں. یہ اس ملک کے اندر اگر آپ کو نہانا ہی صبح میں اور آپ کا گیس بگڑ گیا تو ہمارا بھی گیس نکل جاتا ہے، ٹھنڈے پانی سے ہمت نہیں ہے کوئی آدمی غسل کرے. یہ ادھر ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ادھر ہو گیا. اس میں جو ہے پانی آہستہ سے گرم کرے گا، کہیں کہیں یہ وہ. تو یہ تو آزاد اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں. لیکن دیکھو اگر آ سکتے ہیں تو آؤ. نہ بلاؤ حبون کے لفظ آیا ہے کسی پاک میں. اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ عشاء کی نماز میں کیا ثواب ہے، پھر آتے نا حبون فرمایا، وہ گھسٹتے آتا ہے، گھسٹتے آتا ہے. گھسٹ میں جانتا ہوں یعنی سورین کی بلاتا ہوں، چل نہیں سکتا تو ایسا آتا. تو یہ بہت بڑی چیز آ گئی. اس لیے کوشش اس کی کرو. آگے بات کیجیے. اور بھائی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے. آپ 2 گھڑی بھی خرید سکتے ہیں، 3 گھڑی، ایک الارم ادھر لگ جائے، ایک الارم ادھر لگ جائے. ایسے الارم بھی ابھی مل رہے ہیں کہ اگر آپ 2 گھنٹے تک نہیں اٹھو گے 2 گھنٹے تک بچہ رہے گا، بشرطے کہ آپ اس کے ساتھ شرارت نہیں کرو. لیکن آپ ہی شرارت کرو گے، آپ چلی ہوگی تو وہ کہے کہ تو مجھے مارتا ہے، پھر مجھے مارتا ہے تو کیا کر تو سو رہے، لیکن اسے دور رہو تاکہ دبانے کے لیے جب اٹھنا پڑے نا تو پھر کیا کرے اس وقت پھر آدمی چلے. بہت ساری چیزیں اللہ جل شان ہوتا فرما. اللہ جل. دیکھو اب میں دوبارہ کہتا ہوں، اس کو حقیقی بات سمجھنا. اگر نہیں تھا اب تو ابھی توبہ کر لو، اللہ مان جائیں گے. اللہ بہت جلدی مان جاتے ہیں، اللہ سے زیادہ ماننے والا کوئی نہیں ہے. میں سچ کہتا ہوں، دنیا کے اندر اگر کسی کو غلطی ہو جائے 10 مرتبہ دھکے لگاؤ گے تو ابھی نہیں مانے گا. اللہ تعالیٰ ذرا سی دیر مان جاتا ہے. کبھی تندرستی ہے، صحت ہے، آدھا سے اللہ تعالیٰ آج سے بس روزہ نہ جاؤں گا، بس مان گیا اللہ تعالیٰ. اچھا ٹھیک
لکھ لو پھر اس کو نماز دوں ٹھیک ہے آپ نے؟ ہاں اللہ مان. پھر آپ اس پر سے ایسا کریں گے چلو آپ بعد میں کہیں بھائی بعد میں کریں بعد میں وقت ملا نہ ملا کیا مانا. ابھی تو آدمی ذرا دیر میں بیمار ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے نا. ابھی میسج آیا وہ جو ہے کتنے لوگ بیچارے ذرا سی دیر میں اس سر میں درد ہوا اور ہاسپٹل میں ہے فنش. ایک آدمی بیچارے چل بھی بسے ابھی آپ نے دیکھا اور کیا ہوا اور کیا نہیں. تو بھائی یہی حال ہمارا بھی ہو سکتا ہے نا. تو ہم ایسا کیوں کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانگیں. بھائی صحیح سمائے تو ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں خود بھی نماز پڑھے فجر کی اور اپنے شوہر بالغ اولادوں کو کوشش کر کے اٹھ کر جو ہے ان کو اٹھا کر ان کو کیا کرے مسجد بھیجے. آپ لوگ بھی یہ طے کر لو آگے بات سنیے. اور پھر یہ ہے کہ کہیں کوئی مسجد متعین ضرور نہیں ہو آپ نماز پڑھے. کسی بھی مسجد میں جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے آپ کو جہاں سہولت ہے آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں سے سہولت ہے گھر سے سہولت کسی مسجد میں چلے جائیں جو بات. اور پھر جو لوگ کوئی کام وغیرہ کرتے ہیں تو وہاں وہ لوگ 2-3 آدمی مل کر کیا کر لے بھائی جماعت کا انتظام کر لے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں فوجری کے وقت بھی کام میں ہوتے ہیں زور میں کام ہوتے ہیں بھائی 2-3 آدمی مل کر نماز پڑھ لیں انشاءاللہ. اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. تو یہی چند باتیں رس کرنی تھی. زیادہ دینے لگا دوں گا کیونکہ میں نے کہا کہ ذہنی طور پر اب آئندہ اس سے جو مجلس جو ہے یہ مغرب بعد ہوا کرے گی ہماری دونوں مجلس سے درست شریف کی بھی اور یہ آئندہ جمعرات کو کب ہوگی مغرب بعد. جتنے بھی لوگ بیٹھ جائیں آگے آپ لوگوں کی مرضی کی بات ہے. ہم تو اس پر تو کوئی زیادہ یہ کرتے نہیں آپ لوگوں کو کہ آپ اگر بیٹھو اپنا اپنا فائدہ جو سمجھے تو ٹھیک ہے آگے بات سنیں. لیکن تاکید کرتے ہیں فرض نمازوں کے اوپر. اللہ جل شانہ آپ کو مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے.